ہم نیوزی لینڈ انٹرپول کی تعریف کرتے ہیں اور ایف آئی اے نے ہم نیوزی لینڈ میچ کو سبوٹاج کرنے والے خفیہ ہاتھوں اور دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں کے قریب ہیں اور ساری دنیا میں ان کو بے نقاب کریں گے۔ نمبر 2 کہ سائبر کرائمز بہت بڑھ گیا ہے۔ 1,00,000 شکایتیں آئے ہیں میرے اس دور میں، جو کہ پہلے 20,000 کے قریب تھی، اس سال میں 1,00,000 ہو جائیں گی۔ سو ان کو 2 ارب روپے کا امیجیٹ فنڈ ریلیز کر رہے ہیں تاکہ سائبر کرائمز کے سارے ملک میں لوکیٹرز ہوں، اس کے پاس سارے ملک میں ہائی ٹیک ہو اور وہ ٹیکنیکل لوگوں کو بھی بھرتی کر سکیں۔ نمبر 3 نادرا کا ہم نے چیک کیا ہے، اس میں ویکسینیشن میں ہمارا کوئی قصور نہیں، لیکن نادرا کو ہدایت کی ہے کہ اب ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس ملک کی بدنصیبی ہے، ایک سازش کے تحت اس ملک کے شناختی کارڈ کو، اس ملک کی ویکسینیشن کو اور اس ملک کے پاسپورٹ کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے۔ ہم پاسپورٹ پہ بھی نئی سیکیورٹی کے 15 مزید انٹریاں کر رہے ہیں اور شناختی کارڈ کو بھی ریویو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جس وقت انگوٹھے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ لوگ جن حالات سے گزرے اور جن لوگوں نے تصدیق کی، وہ سارے ریکارڈ کی تصدیق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی تینوں چیزوں کو ہم سیکیور کر دیں گے۔ کل 15 ملکوں کو آن ارائیول ویزا اور اپروول کے لیے کیبنٹ میں بھیج رہے ہیں، جس میں امریکہ، کینیڈا، روس اور ایران، فرانس شامل ہیں۔ پہلے صرف 50 ملک تھے جسے آن ارائیول ویزا دیا جا رہا تھا، اب یہ 65 ملک ہو جائیں گے جن کو آن ارائیول ویزا دیا جائے گا۔ کل تمام صوبوں کو سول آرم فورسز بھی دی ہیں اور کل موبائل سروس بھی، جہاں جو حکومت اور جو ایڈمنسٹریشن ڈیمانڈ کرے گی، 24 گھنٹے ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول آفس کھلا ہوگا، وہاں موبائل سروس بند رہے گی۔ اور سب سے جو خاص بات ہے کہ تورخم اور چمن میں IBMS لگا دیا گیا ہے تاکہ آنے جانے والوں کا ڈیٹا ہو اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لیکن خوشی کی بات، اچھی بات یہ ہے کہ افغانستان جانے والوں کی تعداد افغانستان سے آنے والوں کی تعداد سے واپس جانے والوں کی زیادہ ہے اور 7 کروڑ 61 لاکھ کی ویکسینیشن ہو گئی ہے اور نادرا نے 75 لاکھ لوگوں کو کووڈ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ تینوں محکموں میں انقلابی تبدیلیاں لانے لگے تاکہ آج کی میٹنگ میں پاسپورٹ کی طرف بھی جانے کا فیصلہ دیا ہے تاکہ پاکستان اس خطے میں پہلا ملک ہو کہ جلد از جلد ہم پاسپورٹ پہ چلے جائیں تاکہ اس سارے جھنجھلاہٹ سے ہماری جان چھٹ جائے۔ باقی سیاسی طور پر کوئی اس ہفتے میں کوئی بات نہیں، وہی پرانی باتیں ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں جناب علی PTI زندہ دفن ہو جائے گی۔ آپ 2 سال کے بعد اپنے لیے دم درود کرائیں، اپنے لیے سوچیں۔ وراثت کی لڑائی آپ کے خاندان میں شروع ہے اور 2 سال بعد یہ کس نتیجے پہ پہنچے گی؟ میں نے تو 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ نون میں سے مین نکلے گی، اب میں نون میں سے کچھ اور نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ پہلے میرا خیال تھا 2 گروپ ہوں گے، اب میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں یہاں 3 گروپ ہوں گے۔ اور جب 2 سال بعد الیکشن ہوں گے جس کی کمپین کر رہے ہیں آپ، اور شہباز شریف نے گارنٹی مانگی ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہوں اور شفاف ہوں اور اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو۔ شہباز شریف صاحب آپ کو یہ کمٹمنٹ دی جاتی ہے کہ شفاف ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور یہی آپ کا ایک مطالبہ ہے، اسی پہ آپ سٹینڈ لے رہے ہیں اور یہی عمران خان کی رائے ہے کہ مشین کے ذریعے ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں۔
وہ جوڈو کراٹے کا ماحول کم ہو رہا ہے اور کم ہونا چاہیے. میرے نام سے جو بہت ساری میسیجز چلائے گئے کہ میں نے الیکشن کمشنر کی حمایت میں خط لکھا تھا، میں نے ان کا خط لکھا تھا لیکن وفاقی مہتسب کے لیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک بہتر فضا ہونی چاہیے تاکہ ایک منصفانہ الیکشن ہو سکیں. 5 منٹ ہو گئے، اب 5 منٹ کے سوال. 5 انٹرپول سے رابطے میں ہیں، اور سنگاپور انڈیا لنک جو ہے، جو 12 ای میلیں وہاں سے اکاؤنٹ سے جاری ہوئی، اس سے پورے رابطے میں ہیں اور آپ کو اچھی خبریں دیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں یہ 2 دن جو روڈوں پہ گوڑیاں چڑھی ہیں، یہ پراپرٹیز کا ہر روز میں آئی جی صاحب سے رپورٹ لیتا ہوں ایوری نائٹ. اور یہ جو 2 دنوں میں 4 قتل ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بنی گالا کی پراپرٹیز کے ایشو ہیں، اور یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پراپرٹیز بہت مہنگی ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں نا، پراپرٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ جو زمین ₹1,00,000 کنال تھی وہ 1.5 کروڑ کنال ہو گئی ہے. جو 7 8 10 لاکھ روپے کنال تھی وہ 1.5 کروڑ روپے کنال ہو گئی ہے. اور پراپرٹی کے ریٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں پاکستان میں، لینڈ کے خاص طور پر. تو اس میں یہ 4 واقعے قتل و غارت کے ہوئے. اور چھوڑو جی، گندی باتیں چھوڑو. دیکھیں یہ بلیک لسٹ کا میں نے ان سے کہا کہ ایک شناختی کارڈ بلیک لسٹ ہے، وہ کیسے ہو گیا، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، آپ کو اعتماد ملیں گے. شارٹ سا سوال. آبویسلی نون لیگ کا جب الیکشن میں جائے گی، ایک نیا سیاسی ماحول ہوگا 2 سال بعد. میں پولیٹیکلی ایک نیا سیاسی ماحول دیکھ رہا ہوں، اور اس نئے سیاسی ماحول میں آج جیسے حالات نہیں ہوں گے، اور نون لیگ جو ہے انتشار، خلفشار اور آپس میں جوڈو کراٹے سے دوچار ہوگی. اور یہ خاندانی حکمرانی کی رکاوٹیں جو ہیں، ساری مغل تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ساری ہسٹری اس سے بھری پڑی ہے. سو یہ ان کے گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے، ہمیں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. جی بیٹے. دیکھیں بیٹے، یہ سوال دیکھیں سینسٹیو ہے، اور یہ فورن آفس سے ریلیٹ کرتا ہے. پاکستان میں آف کورس ٹی ٹی پی کا، القاعدہ کا، داعش کا، بیت الاسلام کا، ان بعض ایکسٹریمسٹ کا خطرہ موجود ہے. لیکن ہماری فوج نے عظیم قربانیاں دے کے 86,000 لوگوں کی جانیں، پولیس نے، فوج نے، سویلین نے، 1 لاکھ سے زیادہ زخمی کرنے کا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہمارے زخمی ہوئے، اور اس میں ہم نے ہمت نہیں ہاری. اور ہماری فوج اس وقت بہت زیادہ صلاحیتوں سے لبریز ہے. ہماری فوج میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک جذبہ، ولولہ، تنتنا اور دبدبہ ہے، اس سے پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر کسی نے ملک میں دہشت گردی کے لیے سر اٹھایا، اس کو کچل دیا جائے گا.